السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے دنوں بہت ذکر رہا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، اور ہماری ٹیم نے ایک پوسٹر لگایا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن جوائن کر لی ہے اور وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ کوئی سرکاری ادارہ ہے، کچھ کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں NGO ہے۔ تو میں ابھی اسلام آباد آیا ہوا تھا ایک کام سے، تو یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا دفتر ہے اور میں وہاں بیٹھا ہوں، اور میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ہمارے محترم جناب محمود صاحب سے، اور جن کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی امبریلا کے انڈر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، اور پھر ہمیں یہ بتائیے کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو آپ نے بنیاد رکھی وہ کیوں رکھی، یہ فاؤنڈیشن ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب، میرا نام تو محمود احمد ہے، میں بیسیکلی آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور ایک طویل مدت تک میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے۔ سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مسائل پہ کڑتے رہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دوسری قسم کے لوگوں میں سے ہوں۔ 1994 میں اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر میں نے تعلیم میں ایک انیشیٹو لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں کے اخلاص کو قبول کیا، اور اس میں ہمیں کافی کامیابی ملی۔ 20 سال تک تعلیم کے میدان میں کام کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تعلیم بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن تربیت تعلیم سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو جب یہ میرا خیال بنا تو اس وقت تعلیم کے محاذ پہ کام کرنے والے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے ملا کر، لیکن کوئی ایک ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جو والدین کو تربیت کے اندر معاونت کر رہا ہو، یا ان 3 لاکھ سے زائد تعلیمی اداروں کو تربیت کے اندر معاونت کر رہا ہو۔ تو جب یہ خلا میں نے محسوس کیا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کام اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں یہ لایا کہ ایک بہت بڑا خلا ہے تو اس کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو چنانچہ میں نے پھر 1 جنوری 2016 کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اور میرا خیال ہے کہ جیسے آپ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو تمام فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت کے اوپر آ کے کڑیاں آپس میں ملتی رہتی ہیں۔ جی بالکل۔ میں بھی اپنے طور پر ایک یہ شور مچاتا تھا کہ ہمارے ہاں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، تو اللہ پاک نے پھر اس کا سبب یہ بنایا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کا معاون بن کے اور آپ کا یعنی ایک سپاہی بن کے میں آپ اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ بس جزاک اللہ۔ یہ دراصل وہی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، اور ایک بات پر تو ہمارا یقین ہے کہ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے بھی ایک بہت ہی قائدانہ رول پر لانا ہے، اور دنیا میں مسلمانوں میں یہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے پاکستان۔ تو یہ میرا خیال یہی بنا کہ یہ کردار کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں، جو میں ذہن میں سوچتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پورے مسلمانوں کے لیے اس کے ایک قائدانہ رول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلا سٹیپ بناتے ہوئے پوری دنیا کے لیے ایک قائدانہ رول۔ اچھا، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے دوستوں کو بھی یہ بات پتہ لگے گی کہ یہ ادارہ پھر کیسے کام کرتا ہے، اس کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، پیسے کا اس میں کیا ہے، اور یہ ہمارے کیا پروجیکٹس کیا ہیں، اور ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ادارہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے بنایا تو یہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے تحت ایک رفائی ادارے کے طور پہ ہم نے اس کو رجسٹرڈ کرایا ہے، اور ابتدا میں ہم 7 لوگ تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان یہ تھا کہ وہ 7 ہی یہ بات محسوس کرنے والے تھے، جن میں سے 2 خواتین تھی، کہ ہمیں اپنے حصے کا کام پاکستان کے لیے کرنا چاہیے۔ تو وقت کے ساتھ جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تو اس وقت ہماری دراصل 4 طرح کی ٹیمز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ ایک تو ہمارا بورڈ ہے جو کہ اس کا لیگل اونر ہے، اور الحمدللہ آپ بھی اس کا حصہ ہیں، اور اب آپ اس کی جو ہے وہ قیادت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے۔ اس بورڈ میں بھی ہم نے پھر وقت کے ساتھ وسعت کی ہے، اور اس وقت یہ 18 لوگوں پر مشتمل ہمارے ممبرز ہیں،
اور انہوں نے 13 لوگوں کو ڈائریکٹر بنایا ہے. یہ سارے والنٹیئرز لوگ ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ادارہ درست سمت میں جا رہا ہے, اس کی گورننس کرنا ان کا کام ہے. پھر ایک ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو فل ٹائم ہمارے ساتھ کام کرنے والی ٹیم ہے, اور اس کی اس وقت 123 لوگوں کی فل ٹائم ٹیم ہے, جو کراچی میں بھی ہمارا آفس ہے, لاہور میں بھی ہمارا آفس ہے, یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے, پشاور میں بھی ہمارا آفس ہے. اور یہ 123 لوگوں کی ٹیم پھر ایک ہمہ وقت اس کام کے اندر ہے. لیکن یہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ملازمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو زیادہ چھوڑ کر کم پر اس لیے آئے ہیں کہ ان کی زندگی ایک بڑے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے فل ٹائم کسٹوڈین ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی ٹیم ہے. اور ساتھ پھر ہمارے پشت پہ ایک ڈونرز کی ٹیم ہے, اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم ایک بہت ہی تھوڑی مدت کے اندر ہمارا اس وقت کوئی 80 سے زائد اضلاع میں ہمارا اس وقت نیٹ ورک موجود ہے, اور ہم تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کے کردار کی تشکیل کے سلسلے میں, اور جیسے وہ ہماری میٹنگ میں بھی یہ ہوا کہ ہمارے پاس اس کا بنا بنایا ایک فریم ورک موجود ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون, یعنی قرآن کی صحیح فہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. تو ابھی جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھنا چاہیں گے کہ ایکچوئل گراؤنڈ لیول پر ہم ایکچولی کیا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے 3 پروگرام ہیں جو ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ان 3 پروگراموں پر کام کیا ہے. ایک پہلا جو پروگرام ہے وہ قرآن ایجوکیشن ہے, اور دوسرا ہمارا پروگرام ہے کریکٹر ایجوکیشن, اور تیسرا پروگرام کمیونٹی ایجوکیشن کا ہے. آج اس نشست میں زیادہ قرآن کی ایجوکیشن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن کی ایجوکیشن کے بھی آگے 2 حصے بن جاتے ہیں. ایک قرآن کو درست پڑھنا ہے اور دوسرا قرآن کو سمجھنا ہے. علماء کا ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک میں, اور انہی کی توسط سے دین ہم تک پہنچا ہے. لیکن آپ کو 22 کروڑ انسانوں کے اس ملک میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو لوگ درست قرآن پڑھ سکتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کم ہے. صرف پرائمری میں 3 کروڑ بچے ہیں. تو ایک نیا انفراسٹرکچر لانے کی ضرورت تھی. اس سے پہلے کوشش بڑی ہوتی رہی ہے. یہ 1960 سے یہ کوششیں شروع ہوئیں. ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہ کافی کوششیں ہوئیں کہ تعلیمی اداروں میں ہی بچوں کو قرآن پڑھنا بھی آ جائے اور سمجھنا بھی آ جائے. لیکن یہ کوشش کبھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی ہے. ہم نے 5 سالوں میں ایک ریسرچ اینڈ قوانین بھی اس کے موجود تھے. لازمی قرآن ایجوکیشن بل 2017 میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا تھا, لیکن اس کے بعد کوئی کام اس پہ نہیں ہوا تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مثلاً اس سال ہم ناظرہ قرآن, اس سال سنگل نیشنل کریکولم میں 5ویں تک کا نصاب آ گیا ہے. تو 5ویں تک کے نصاب میں ہر بچے نے ناظرہ قرآن جو ہے وہ تعلیمی ادارے کے اندر ہی, پرائمری اسکول کے اندر ہی پڑھنا ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک پوری ریسرچ کر کے ایک طرف ہم نے تجوید کے ماہرین کو شامل کیا, دوسری طرف ہم نے جو ٹیکسٹ بک کو ڈیولپ کرنے کی سائنس کو سمجھنے والے لوگ اور کریکولم کو سمجھنے والے لوگ ان کو شامل کیا اور ایک ٹیم بنائی. اور 5 سال ہم نے محنت کی. ہم نے ہر مسئلے کا سلوشن نکالا, اور الحمدللہ ہم نے 1 سے 5 تک جو ہے یہ پوری ٹیکسٹ بک ڈیولپ کر لی ہیں. یہ 1 کی کتاب ہے, یہ 2 کی کتاب ہے, یہ 3 کی کتاب ہے, یہ 4 کی کتاب ہے, یہ 5 کی کتاب ہے. تو اس کو پہلی دفعہ ہم نے ٹیکسٹ بک کی شکل دی ہے. اس میں ایک پیراڈائم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو جو جدید ترین طریقہ تدریس ہے, جیسے جو لینگویجز کی لرننگ میں اس وقت جو ہے فونکس کا استعمال ہو رہا ہے, ہم نے اس کو فونکس کے طریقے پر بنایا ہے. اچھا, اس سے پہلے علماء کا جو پیراڈائم ہے اس وقت جو نورانی قاعدہ ہے وہ اس پیراڈائم پہ بنا ہوا ہے کہ جو 4 سال کا بچہ ہے وہ تجوید کے قواعد کافی مشکل ہیں, وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا دینی مدارس میں پہلے بچے حفظ کرتے ہیں, بعد میں تجوید پڑھتے ہیں. پہلے وہ درس نظامی کرتے ہیں, بعد میں وہ تجوید پڑھتے ہیں. ہم نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا. ہم نے 4 سال کے بچے کے لیے تجوید کے قواعد کو آسان کیا
اور ہم نے اس کی پوئمز بنائیں، ہم نے اس کی سٹوریز بنائیں، ہم نے اس کے تصورات کو اس درجے میں آسان کر کے بنایا، اور ہم نے 2 بچوں پر ٹیسٹ کر کے دیکھا تو انہوں نے سارے تصورات پک کر لیے. پھر ہم نے اس پہ ٹیکسٹ بک بنائیں، اور ٹیکسٹ بک میں ہم نے آج جتنی میتھڈولوجی باقی انگلش میں اور لینگویجز میں اور باقی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، وہی اسی پائے کی ٹیکسٹ بک ہم نے ڈیولپ کی ہیں، اور ہر مسئلہ جو اس میں حائل تھا اس کا ہم نے سلوشن نکالا ہے. تو اس کے ذریعے سے الحمدللہ اب یہ پاسبل ہم نے کر دیا ہے کہ انشاءاللہ اب بچے جو ہے وہ 3 کروڑ بچے جو ہے وہ انشاءاللہ گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سکولوں میں. اس سال سنگل نیشنل کریکلم نے بھی ہمیں بڑا سپورٹ دیا ہے، اور سنگل نیشنل کریکلم کے توسط سے انہوں نے بھی جہاں 30 کتابیں باقی سبجیکٹس کی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں یہ جو 5 کتابیں ہیں یہ بھی سنگل نیشنل کریکلم کی طرف سے باقاعدہ اپرووڈ کتابیں ہیں. گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کو ہم نے یہ گفٹ کی ہیں، جو سنگل نیشنل کریکلم کو اور جو نیشنل کریکلم کونسل ہے، اور اس نے تمام صوبوں کو یہ بھجوائی ہیں کہ وہ اس کو پرنٹ کریں. اور ہم اس کے لیے اب جو ہے وہ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ، اس کے لیے ہم نے ایپس بنائی ہیں، اس کے لیے ٹریننگز بنائی ہیں، اس کے لیے ہم نے مینول بنائی ہیں، ہر اس کے لیسن پلان بنائے ہیں. تو یہ تو کام ہے ہمارا ناظرے سے متعلق صرف. تو اس پہ بھی ایک بہت بڑی ٹیم نے پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. تو الحمدللہ ہم اس کو پورا ٹیسٹ کر چکے ہیں، اور اس وقت 6000 کووڈ سے پہلے 6000 پرائیویٹ سکولوں میں یہ نظام باقاعدہ نافذ ہو چکا ہوا ہے، اور ٹیسٹ ہو چکا ہے، اور ٹیسٹ ہو چکا ہے، اس کے رزلٹ آ چکے ہیں. اس کے مطابق ہم نے جو امینڈمنٹس کرنی تھی وہ امینڈمنٹ کر کے تو ہم نے سنگل نیشنل کریکلم کو دیا. تو اس طرح سے ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ان جو کہ بچے مینلی سرکاری اداروں میں ہی ہیں، تو ان کے پاس جو ہیں تو یہ تو قدرتی طور پہ خود ہی شروع ہو جائیں گی. بلکہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ آفر کیا ہے کہ ہم آپ کے ٹیچرز کو بھی ڈیولپ کر کے دیں گے. اور یہ دیکھیے آپ کے ہر چیز کا لیسن پلان ہے کہ آج ٹیچر نے کیا پڑھانا ہے. جیسے اب سائنس اور میتھ کا لیسن پلان ہے، ایسے قرآن کا بھی باقاعدہ لیسن پلان بنے ہوئے ہیں. اس میں ٹریننگز بنی ہوئی ہیں، ٹریننگ مینولز بنے ہوئے ہیں. اور اب ہم اس کو اس سے بھی اگلے مرحلے میں یوٹیوب چینل اور ہر ماڈل، ہر لیسن کو ماڈل لیسن کے طور پہ، تاکہ ٹیچر اگر اس سے دیکھ کے پڑھانا چاہے تو وہ کر رہے. اور ٹیچرز کی چونکہ ٹریننگ کے لیے ہم نے انہی کتابوں پر مشتمل سیلف لرننگ ایپس لا رہے ہیں، تاکہ ٹیچر اس سے پریکٹس کر کے اپنی، چونکہ جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک عام ٹیچر جو ہے وہ اس کو جو مشق چاہیے اس کو پڑھانے کے لیے، تو اس کو ہم نے اس میں پاسبل کیا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پورا کام کیا. تو سرکاری اسکولوں میں تو خود بخود ہو جائے گا، اور جو پرائیویٹ اسکولز کے پرنسپلز ہیں اور جو ان کے اونرز ہیں یا جو ان کے پالیسی میکرز ہیں، وہ ڈائریکٹ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان کی ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرے گی، ان کی ٹریننگ بھی کرے گی، اور ان کو مانیٹر بھی کرے گی. اس کا ہم نے ایک نظام بنایا ہے، اور ہر 100 سکولوں کے پیچھے، یعنی ہمیں جو تھوڑی سی آمدن ان کتابوں سے ہو رہی ہے، اس وقت تقریباً 1 ملین کے لگ بھگ کتابیں جو ہے وہ 6000 سکولوں میں جا رہی ہیں. ان سے جو ہمیں آمدن ہو رہی ہے اس سے ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. تقریباً 40% جو ہے انکم اس سے ہماری آ جاتی ہے. اور ہم نے ہر 100 سکولوں کے ساتھ ایک فرد کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ جا کر کلاس روم آبزرویشن کرتا ہے، اور ٹیچر کی موقع پہ بھی ٹریننگ کرتا ہے، اور بچوں کی لرننگ کیا ہے، اس کی لرننگ ڈسیبلٹیز جو آتی ہیں ان کا پورا سلوشن دیتا ہے. اور ایک اس کو منظم طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ یہ کام اور بڑے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی ایک سال کا تعطل کا شکار تھا، تو اس سال انشاءاللہ چونکہ گورنمنٹ بھی اس پہ سنگل نیشنل کریکلم کو بھی وہ 5th تک لے کے جا رہی ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں بھی ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس میں بھی گورنمنٹ نے انشور کیا ہے کہ تمام جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولوں میں اس سال ناظرہ قرآن کو وہ نافذ کریں گے. اور اسی سال اتفاق سے ان کے پاس بنی بنائی ٹیکسٹ بک اور پورا سسٹم بھی آ گیا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ایک یہ بہت بڑا کام ضرور ہے، لیکن یہ جو ہمارا خواب ہے وہ انشاءاللہ یہ پورا ہوگا، اور ہم 3 کروڑ بچوں کو اگلے چند سالوں میں اس سے مستفید کریں گے. گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں بھی تقریباً 1.5 کروڑ بچہ ہے جو پہلے ہی مرحلے میں جو ہے اس پہ شفٹ ہو جائے گا. اچھا، اب صرف 2 باتیں میں نے آپ سے اور عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے اکثر وہ میرے چینل کے تھرو بھی لوگ آتے ہیں کہ جی بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں
بتائیے ہم کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میرے کچھ فیصلہ آباد میں ایک دوست نے کہا جی میں فارغ ہوں, مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. ایک تو ہمارے بورڈ کی ٹیم ہے جو اس کے کسٹوڈین ہیں, اس میں بھی ہم نے مختلف صلاحیتوں کے لوگ لائے ہیں. اس میں کچھ HR کے ایکسپرٹس ہیں, کچھ فائنانس کے ایکسپرٹ ہیں, کچھ مختلف تعلیم کے ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں. تو وہ ایک ٹیم ہم نے اکٹھی کی ہے جو اس مقصد کے لیے یکسو ہے, اور وہ سارا اپنا جو وقت دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے والنٹیئر دے رہے ہیں. پھر ایک ہماری جو ورکنگ ٹیم ہے, تو ورکنگ ٹیم بھی اس کو مقصد زندگی کے طور پہ اپنائے ہوئے ہے. لیکن پھر ایک ڈونرز کی ہماری ٹیم ہے جو ہماری پشت پہ کھڑی ہے, جن کی وجہ سے ہم اس کام کو آگے لے جا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہمیں, جیسے آپ کے دوست ہیں فیصل آباد میں, ایسے ہمیں ہر ضلع میں لوگ چاہیے جو اس مقصد, وہ ہماری والنٹیئرز کی ٹیم ہوگی, اور ان کے ہم ہر ضلع میں کونسلز بنائیں گے, اور اس کونسلز کے ذریعے سے ہم ایسے اور لوگوں کو بھی تلاش کریں گے, اور ہر ضلع کی ایک کونسل ہوگی, اور اس کو ہم نے قرآن ایجوکیشن کونسل کا نام دینا ہے. تو تاکہ قرآن کی ایجوکیشن کو ایک مین سٹریم کے اندر لے کے جائے. تو یہ تو صرف ناظرے کا کام ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فہم کا کام ہے وہ اس سے بھی بڑا کام ہے, اور گورنمنٹ میں وہ اس سال آگے آئے گا, 6ٹھی 7ویں 8ویں کا سال یہ ہے. تو ہم نے اس پہ بھی بہت بڑا کام کر لیا ہے, اس کو بھی ٹیسٹ کر لیا ہے, اور پھر یہاں تک کہ یونیورسٹی کی سطح تک کے کورسز وہ بھی ہم نے بنا لیے ہیں. تو اب گویا کہ ہماری جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ سارا کا سارا مکمل ہو چکا ہوا ہے, اور اب انشاءاللہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں یہ کام ہوگا. اور آپ کے جو دوست ہیں اسی طرح کے ساتھی ایسے لوگ ہمیں ہر ضلع میں چاہیے جو اس کام کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے ہوں, اپنا وقت وقف کرنے والے ہوں. ہمیں جو ان لوگوں کو بھی تلاش کر سکیں, اس کے لیے بہت بڑے وسائل کی ضرورت ہے. اللہ کے آسرے پہ ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا تو طریقہ یہی ہے کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو ہم اللہ کے توکل پہ, ہمارا ویژن یہی ہے کہ انشاءاللہ قرآن کے ذریعے سے ہم نئی نسل کو تبدیل کریں گے, اور اس میں آخرت کی جوابدہی کا جو احساس ہے وہ کردار سازی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. اسی لیے ہم نے قرآن کی ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے کہ ہر آدمی قرآن کو خود سمجھنے اور اپنی اس کے ساتھ ریفلیکشن کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. اگر ہر آدمی اس ریفلیکشن کی پوزیشن میں ہر بچہ آ گیا تو آپ کا کردار سازی کا نصف کام جو ہے وہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہے کہ ہم کردار سازی کریں گے کیسے, ہم پھر اس کی طرف بھی جائیں گے, اور پھر اس کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ پھر اس کی طرف بھی جائیں گے. اور بہت دل تو نہیں چاہتا کہ ابھی گفتگو ختم کریں, خاص طور پہ جو فہم قرآن کے بارے میں, کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اللہ پاک کا جو پیغام ہمارے پاس آیا ہمیں وہ سمجھ آ جائے, اور پھر ہماری زندگی میں وہ پھر ایک عمل کی صورت میں آ جائے, اور انشاءاللہ یہ خواب پورا ہوگا. ایک میں آخری بات صرف اپنی طرف سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, اور ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں ہندوستان کے اندر ہیں, بنگلہ دیش کے اندر ہیں, اور افریقہ کے اندر ہیں, اور جگہوں کے اوپر لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں. تو میں صرف تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن تو نہیں, ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے, اور اس کے ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن کی شکل میں تھا اور اسوہ نبی, اس کو پریکٹیکلی کسی جگہ پر ہم دکھا نہیں سکے دنیا میں. اس وجہ سے یہ امپریشن یہ پڑا کہ شاید یہ شدت پسندی کا مذہب ہے, شاید یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, شاید یہ دہشت گرد لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے, اور میرے بہت سے دوست ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں, اور وہ میرے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کو سمجھا ہے تو دیکھیے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں, تو یہ جیسے محمود صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے, کہ ہمیں بنیادی طور پر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو ایک فریم ورک کے طور پہ اڈاپٹ کر کے ایک ایسا انسان کا کردار بنانا ہے جو پوری انسانیت کے لیے مفید ہو. یعنی یہ کوئی ایک سیکٹیرین آئسولیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو قرآن کے اندر جو پیدا کرنے والے نے ایک فریم ورک دیا ہے وہ ایک آئیڈیل فریم ورک ہے کردار کی تشکیل کا, اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم جو ہمارے بہن بھائی غیر مسلم ہیں ان کو یہ بات سمجھا سکیں گے کہ ان کے ذہن کے اندر جو کانسیپٹ اسلام کا ہے, اسلام کا تو مطلب ہی سلامتی ہے, تو وہ ہم کر سکے. تو اللہ کرے ہم انشاءاللہ اس منظر پر پہنچیں اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنت کا گہوارہ بنے. سب ایک دوسرے کی عزت جان مال کے اسی طرح محافظ ہوں جیسے اپنے جان مال اور عزت کے محافظ ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہمارا کردار جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہوگا.
تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں جب بھی یہاں آیا تو میں کوشش کروں گا کہ محمود صاحب سے اور بھی میں سمجھوں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو وہ بھی سمجھوں. اور دوسرا میں اپنی ٹیم سے یہ کہوں گا کہ اس کے نیچے ایک وہ جو ہمارا فارم ہے کہ جس کے تھرو پرائیویٹ اسکولز اور کوئی بھی اسکول رجسٹر ہونا چاہے یا کم از کم ہمیں بتانا چاہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اس میں, تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ایک ہم اور کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی خدمات آفر کرنا چاہتے ہیں. جیسے محمود صاحب نے کہا کسی بھی شہر میں وہ کہیں کہ بتائیے ہمارے ذمے کیا کام ہے, تو ایک نمبر میں وہ بھی آپ کی اجازت سے اس جی کو بالکل دے دوں گا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ڈونر کی بھی ایک جماعت اور ہے, تو ایک تیسرا نمبر میں وہ دے دوں گا کہ کوئی اگر اس کے تھرو اگر لنک کرنا چاہے تو وہ بھی نمبر نیچے موجود ہوگا, تو تاکہ اگر کوئی اس سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. بلکہ فارم کریٹ کر دیں گے جس میں کوئی پہلے آ جائے گا کہ کوئی والنٹیئر ٹائم کرنا چاہتا ہے یا اسکول ہے یا یہ, تو وہ ایک ہی فارم کے ذریعے سے یہ سارا کام ہوگا. لیکن سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے معاون بنیں, ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. دیکھیے وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ امت اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ہر فرد کے ذمے کیا ہے, اور ہر فرد کے ذمے پوری کی پوری امت ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. شکریہ, جزاک اللہ. مہربانی.